वेलकम बैक। जर्मनी ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। जर्मन चांसलर का कहना है, उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इक़दाम को खत्ते में इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया। फ्रांस ने जंगबंदी को खुशाइन करार दिया है। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जंगबंदी खुशाइन है। ईरान के मुस्तकिल मिजाजी और इसके हौसले की फतह हुई। ईरान ने जिस तरह खुद से कई गुना ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, इस पर ईरानी लीडरशिप और ईरानी अवाम को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ है खुदा मुस्लिम दुनिया को गजा के साथ खड़े होने का हौसला अता करे। शाइन बात है ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना उसकी फतह है कि जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरानी अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये रीसेंट पास्ट में मुसलमानों को जो फतह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान को भारत पे फतह दी है, और जंगबंदी जो है इस बात का सबूत है। इजरायली जो कहते थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े दावे करते थे, आज जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह जो है वो ईरानी अवाम के, उनकी लीडरशिप के हौसले की हुई है। बेशुमार कुर्बानियाँ उन्हें दी हैं। लीडरशिप का एक बहुत हिस्सा जो है वो शहीद हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये दो एक जुड़वां फतूहात जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक अच्छा शगुन है। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की भी जो है वो मदद करे, और मुस्लिम दुनिया को ये तौफीक अता फरमाए कि गज़ा के मुसलमानों के साथ तो खड़े होने का हमें पैदा करें। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मोसाद के 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। पासदारान इनकलाब के मकामी एहलकार अली अकबर करीमपुर ने बताया, गद्दार अनासिर को सूबा हमदान के शहर हमदान, रजान और नहुन से पकड़ा गया। गिरफ्तार शुदगान पर आवाम में इस तरह पैदा करने, ईरानी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने और ऑनलाइन टारगेटेड सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। कतर ने अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक ईरानी सफीर को तलब करके अमरीकी अड्डे पर हमले की मजम्मत की गई और कहा, कतर दिफा का हक महफूज रखता है। ये खिलाफ वर्जी पड़ोसियों के उसूलों और करीबी ताल्लुकात से मुतसादिम है। कतरी वज़ारत खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को भी ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया यह हमला इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। खलीज तावन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज दोहा में होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इजलास में ख़त्ते की सूरत हाल और कतर पर ईरान के हमले पर बात होगी। सऊदी वली अहद ने अमीर कतर को फोन करके खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, सऊदी वली अहद ने ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की और कहा, ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले का कोई जवाज नहीं। सऊदी अरब कतर के साथ है। सऊदी वली अहद ने कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का अयादा भी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी वली अहद ने अमीर कतर को फ़ोन किया है और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, सऊदी वली अहद ने ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत की है। खबर है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। तफसीलात जानते हैं, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जो है वो जमानत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने अब अपना मुख्तसर फैसला सुनाया है। बानी पीटीआई की जानिब से जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और शादमान थाने को जलाने के मुकदमात समेत 8 मुकदमात में जो है वो जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी। ताहम अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद कल ये फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत ने अपना मुख्तसर फैसला अनाउंस करते हुए बानी पीटीआई की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का ये मौक़िफ़ था
کہ چونکہ 2 سال سے بانی پی ٹی آئی قید ہے، اس کے باوجود آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، اس لیے عدالت جو ہے ان کی ضمانت منظور کرے۔ جبکہ جو پروسیکیوشن تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 مقدمات میں وہ نامزد ہے، جس میں جو ہے وہ قتل کی بھی 2 مقدمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقدمات میں ان کی تمام تر شواہد موجود ہے کہ ان کی اماں پر توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ عدالت نے کافی طویل جو ہے وہ سماعتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ گزشتہ روز اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج عدالت نے اپنا یہ فیصلہ چند لمحے قبل اناؤنس کر دیا اور بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے چونکہ ان کے خلاف لاہور میں 12 مقدمات تھے، 4 مقدمات کی ضمانت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت نے لے لی تھی، 8 مقدمات کی ضمانت خارج کر دی تھی۔ اس 8 مقدمات میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور شادمان تھانے کو جلانے سمیت دیگر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ جی 8 کی 8 درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ عابد خان جو 4 درخواستیں منظور کی گئی تھیں وہ کہاں کی تھیں؟ جی بالکل، وہ چونکہ لاہور میں ان کے خلاف زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ 9 مئی کے مقدمات تھے اور دیگر جو مقدمات تھے ان سب تقریباً 12 مقدمات تھے۔ یہ ان 12 مقدمات میں جو ہے وہ جب انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ کیسز آئے تو وہاں عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 مقدمات کی ضمانت تو لے لی تھی، تاہم جو 8 مقدمات تھے اس کی ضمانتیں مسترد کر دی تھی، جس میں اہم ترین جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، عسکری ٹاور حملہ کیس ہے اور اس کے علاوہ شادمان تھانے کو جلانے کے حوالے سے جو مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ جناح ہاؤس کے قریب جو پولیس کی گاڑیاں ہیں انہیں جلانے کے مقدمات تھے، زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا تھا اور شیرپاؤ پل پر جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات تھے۔ اس پر عدالت نے جو ہے وہ آج بانی پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد خان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر سکتی ہے، امریکی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امریکی میڈیا نے فیصلے کو ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں امریکہ چھوڑنے کے لیے 24 اپریل تک کا وقت دیا تھا۔ نادہندگان کی وجہ سے بل دینے والے بجلی صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ کر کے سزا دی گئی۔ نیپرا نے کی الیکٹرک کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ کی الیکٹرک ٹرانسفر کی بجائے فیڈر لیول پر لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ کی الیکٹرک نے ایک دن میں کئی گھنٹے فیڈرز لیول پر لوڈ شیڈنگ کی۔ نیپرا نے اس معاملے پر کی الیکٹرک کو متعدد خطوط لکھے، لیکن کی الیکٹرک بدستور ٹرانسفارمر لیول پر لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہی، جس کے باعث بل ادا کرنے والے صارفین لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک کو فیڈر کی بجائے پی ٹرانسفر لیول پر لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کی گئی تھی اور عدم عمل درآمد پر کہ الیکٹرک کو قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی تھی۔ کہ الیکٹرک جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ کہ الیکٹرک 1 سال میں ٹھوس پلان کی بجائے معمول کے جوابات دیتی رہی۔ کراچی کے علاقے شرافی گوٹ فیوچر موڑ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 27 سال کے محمد فصیح کے نام سے ہوئی۔ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ گرفتار ڈرائیور کا نام طاہر خان ہے۔ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر پیٹرول سے لدے موٹر سائیکل رکشہ کی ٹکر سے لوکل مسافر بس میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق لوکل بس مسافروں کو لے کر نواں کلی سے ہزار گنجی جا رہی تھی۔ آتش زدگی سے بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ حکومت بلوچستان نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد نرند نے کہا کہ واقعے میں جھلس کر زخمی ہونے والے شہریوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر پیٹرول سے لدے موٹر سائیکل رکشے کی ٹکر سے لوکل مسافر بس میں آگ لگ گئی ہے۔ واقعے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسرائیل ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔
اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تہران کبھی بھی اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تہران کبھی بھی اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ اسرائیل ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تہران کبھی بھی اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا۔ امریکی صدر نے نیٹو سمٹ کے لیے روانگی سے قبل یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں سے ناخوش ہوں، سیز فائر خلاف ورزی پر اسرائیل سے زیادہ خفا ہوں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 6079 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,246 پر بند ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کا آغاز زبردست تیزی کے ساتھ ہوا۔ 5000 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس نے 1,22,000 کی سطح عبور کر لی، جس کے بعد کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ 6079 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی کی وجہ سے مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بڑے انسٹیٹیوشن بڑے پیمانے پر خریداری کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔